اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ میں نے جاوید چودھری کا کالم پڑھا تھا جو کہ 17 نومبر 2023 کو ایکسپریس اخبار میں شائع ہوا تھا۔ میں اسے بہت متاثر ہوا اور میں نے چاہا کہ یہ بات میں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ راول ٹاؤن جو کہ کلب روڈ پر جب سینا ہوٹل کی طرف فیض آباد کی طرف آتے ہیں تو وہاں واقع ہے۔ شروع میں یہاں ایک پٹرول پمپ تھا اور ایک چھوٹی سی مسجد، اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا غریب لوگوں کا گاؤں تھا۔ امیر لوگوں نے اس گاؤں کو لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ یہ جگہ ہمیں بیچ دیں اور یہاں ہم پلازے وغیرہ تعمیر کریں گے، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یا تو ہمیں آپ جگہ دیں جہاں پر جا کر ہم سیٹل ہو سکیں، یا ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ سیاسی حکومتوں کے دوران تو یہ مسئلہ چلتا رہا، کبھی نوٹس آتے، کبھی نوٹس ختم ہو جاتے، کبھی نوٹس آتے، کبھی نوٹس ختم ہو جاتے۔ لیکن جب پرویز مشرف کی حکومت آئی تو ایک دن وہاں سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا اور انہوں نے آرڈر دے دیا کہ ان کو یہاں سے اٹھا دو، ان کا بستی کو یہاں سے ختم کر دو۔ پرویز مشرف صاحب اختیار صدر تھے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ قانون کا درجہ رکھتے تھے، لہٰذا عملہ آیا اور انہوں نے وہاں سے مکانات گرانا شروع کر دیے اور وہاں سے ملبہ اٹھانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بہت منتیں سماجت کی لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اسی دوران جب مکان گرائے جا رہے تھے تو ایک اینٹوں کی ڈھیری پر ایک عورت ساتھ ایک پوٹلی لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ عملے نے انہیں وہاں سے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ شخص جو اس آپریشن کی رہنمائی کر رہا ہے اس سے میری ملاقات کرائی جائے۔ جب کافی بحث بڑھ گئی تو آخر کار عملے نے یہ فیصلہ کیا کہ سربراہ سے اس کی ملاقات کرا دی جائے۔ لہٰذا ان سے درخواست کی گئی کہ وہ عورت اٹھنے کا نام نہیں لیتی، وہ کہتی ہے کہ میں آپریشن کے سربراہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجبوراً اس کے پاس آئے تو اس عورت نے پوچھا کہ کیا یہ آپریشن تمہاری سربراہی میں ہو رہا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں، نام میں نہیں لیتا کیونکہ نام لینے سے بات کچھ اور ہو جاتی ہے، میں نے صرف ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے میں بغیر نام کے بات کر رہا ہوں۔ جب اس بوڑھی عورت نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم اس آپریشن کی سربراہی کر رہے ہو، تو اس نے کہا ہاں، بس یہ بات سننی تھی اس عورت نے، تو اس نے اپنا دامن پھیلایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ سے کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ، میں تیری غریب بندی ہوں اور یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب وہ دعا مانگ چکی تو وہ خود سے اٹھی اور چھوٹی سی پوٹلی لے کر وہ اپنے ساتھ چلے گئی۔ پتہ نہیں رب جانے وہ عورت کہاں گئی۔ لیکن یہ بات جاوید چودھری کے مطابق وہ شخص جو اس آپریشن کا سربراہ تھا وہ جاوید چودھری سے ملا اور اس کو بتایا، کہنے لگا کہ میرے 2 بیٹے، ایک بیٹی تھی، بیوی میری تھی، میرے پلاٹ تھے، پلازے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے دونوں بیٹے فوت ہو گئے، میری بیٹی فوت ہو گئی، میری بیوی فوت ہو گئی، اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ وہ شخص زاروں قطار رو رہا تھا اور ساتھ میں یہ اپنی کہانی بھی سنا رہا تھا۔ اس شخص کے بقول وہ کہتا ہے کہ میں نے اور لوگوں کو جو اس مشن میں میرے ساتھ تھے ان کی میں نے پتہ چلوایا، ان کے حالات معلوم کیے تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، وہ بھی سارے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اب سنیے اس صدر مشرف کی بات جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مشرف کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کو اس قدر سزا ملی
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس ملک میں رہنا محال کر دیا۔ یہاں پر پاکستان میں اس کے خلاف اس کو موت کی سزا دے دی گئی، پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ وہاں سے وہ بھاگ کر بیرون ملک چلا گیا اور زندگی میں پھر دوبارہ پاکستان میں نہیں آ سکا۔ معزز ناظرین السامعین، یہ واقعہ مجھ پر، اس واقعے نے بہت اثر ڈالا، بہت مجھے غمزدہ کیا۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ واقعہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ جب کبھی کوئی واقعہ ہو یا اپنے دوست میں بیٹھیں یا بات کریں تو سب کو اس بات کی تبلیغ کریں، سب سے یہ بات کہیں کہ کسی غریب پر ظلم نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کی امداد کر سکتے ہیں تو امداد کرو، اگر امداد نہیں کر سکتے تو ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ قادر کریم ہے، وہ غریب کی دعا قریب ہو کر سنتا ہے، اور جن کو خدا پکڑتا ہے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اس کی تباہ و برباد ہونا اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صرف نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے۔ آمین۔